اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ الدائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عزاداران سید الشہداء، اس عزاخانے میں شفاعت معصوم کے عنوان پر یہ مجالس آپ کے بہترین جذبہ ایمانی کی نظر ہے. شفاعت معصوم کا عنوان متقاضی ہے ملت مسلمہ کو اس امر کی طرف متوجہ کرنے کا کہ معصوم جو ہدایت بشریت کے لیے آتا ہے، معصوم جو منتخب چشم مشیت ہوتا ہے، معصوم جو مسجود ملائکہ ہوتا ہے، معصوم جو عالم علم لدنی ہوتا ہے، معصوم جو ظرف مشیت الہی ہوتا ہے، معصوم جس کی تخلیق ہماری تخلیق سے مختلف ہوتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزو، معصوم کو سب سے بڑی فضیلت یہ حاصل ہوتی ہے کہ معصوم کو اذن خدا حاصل ہوتا ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب، ہم نے آپ کو اپنا شاہد بنا کر بھیجا، بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا. بے اذن ہی کہ آپ بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں ہمارے اذن سے. تو ہمیں دیکھنا یہ نہیں ہے کہ بندوں کو اللہ کی طرف بلا کون رہا ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اذن الہی کا حامل کون ہے. صلوات. تو جیسے ہی اللہ بندوں کو دعوت حق دینے کے لیے اپنی جانب سے اذن عطا فرمائے، تو جب اللہ کے اذن سے وہ بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ حق شفاعت بھی اس کو عطا کرے جسے اذن عطا کیا ہے. اس لیے کہ جو بندے اللہ کی طرف سے آئے وہ اس کے بلانے پر آئے. جب اس کے بلانے پر آئے تو اللہ کے اذن سے اس نے بلایا. جب بلایا تو بندوں کا حق ہے اس پر کہ اب اگر بندوں کے اعمال میں کوئی کوتاہی رہ جائے تو اسی کی شفاعت کا حق بھی اسی کو صاحبان اذن الہی کو پروردگار عالم کی جانب سے عطا ہوتا ہے. دیکھیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم خدا کو رب العالمین مانتے ہیں. وہ عالمین کا خالق ہے. رزق وہی دیتا ہے، حیات وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے، عزت وہی دیتا ہے، ذلت وہی دیتا ہے، اقتدار وہی دیتا ہے. سب کچھ وہ عطا کرتا ہے. اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. وہی مالک حقیقی ہے، وہی خالق حقیقی ہے. اس لیے تو بندہ 5 وقت کی نماز میں یقیناً
پہلے اس کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر سارے مسلمان ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی سورت ہے نا، اسی سورہ کا یہی شرف کافی ہے کہ اگر کسی نماز میں اس سورے کی تلاوت نہ کی جائے تو کسی کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اس سورے کا ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اس کا ترجمہ تو بچے کو یاد ہوگا۔ کیا کہتا ہے بندہ اپنے اللہ سے؟ تمام ہم اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ اس میں بندہ خود ہی کہتا ہے نا، اس الحمد سے پہلے قل تو نہیں ہے بھائی، جس طرح دوسرے سوروں میں ہے، یہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں۔ تو یہ کلام کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سورہ نازل تو ہوا ہے اللہ کی جانب سے، قرآن کا جز بھی ہے جو قرآن میں موجود بھی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اسے قرآن سے علیحدہ بھی نہیں سمجھتے، مگر یہ الحمدللہ رب العالمین کیا خدا نے خود کہا؟ یقیناً یہ خدا نے خود نہیں کہا، مگر کلام خدا کا ہے۔ دیکھیے اگر سورت سے پہلے یہ ہوتا کہ اے حبیب قل الحمدللہ رب العالمین، ان سے کہو کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے، تو بات کچھ بھی نہ ہوتی۔ لیکن یہاں تو بندہ براہ راست اللہ سے کہتا ہے، یہ تو بندہ کہتا ہے خدا سے۔ سورہ الحمد کی یہی تو ایک فضیلت ہے کہ جس میں بندہ اپنے خدا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ سورہ جب نازل ہوا تو کیا اسی طرح نازل ہوا؟ تو کسی نے کہا تو کس نے کہا الحمدللہ رب العالمین؟ تو خدا نے کہا نہیں۔ یہ خدا اپنی تعریف خود نہیں کر رہا ہے، یہ تو بندہ کہہ رہا ہے نا خدا سے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ مفسر قرآن سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سورہ کب نازل ہوا، کس وقت نازل ہوا، کس نے پہلے کہا؟ خدا نے تو کہا نہیں۔ خدا بھی کس کا شکریہ ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں حمد کی جاتی ہے، شکر کیا جاتا ہے مقام شکر پر، تو کیا خدا خود ہی کہہ رہا ہے؟ نہیں، خدا نے خود کہا نہیں، لیکن یہ خدا کا کلام تو ہے۔ میں اسے خدا کا کلام نہ کہوں تو کافر ہو جاؤں، یہ خدا کا کلام ہے۔ پھر آج کی مجلس میں انشاءاللہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، آل محمد اور دربار نجف سے رزق علم کی بھیک مانگتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا عزیزو، اور وہ انشاءاللہ تاریخی بات ہوگی، وہ یہ کہ الحمدللہ رب العالمین اس سورہ حمد کو تمام سنی شیعہ علماء نے سب من مسانی بھی لکھا ہے۔ وہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا۔ بھائی 2 مرتبہ نازل ہونے کا کیا مطلب؟ بات صرف یہ ہے کہ جب خداوند عالم نے فرشتوں سے کہا کہ تم یہ اسما بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ آدم سے کہا تم انہیں بتاؤ، آدم نے یہ اسما بتا دیے۔ ادھر پنجتن پاک علیہ السلام کے نام لیے، ادھر سارے فرشتے آدم کے سامنے سجدے میں گرے۔ تو پنجتن پاک علیہ السلام کے نام کی برکت کی وجہ سے جب سارے فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے تو ان پنجتن پاک علیہ السلام پر خود بخود شکر واجب ہو گیا تھا۔ بے ساختہ سب سے پہلے انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، صلوات۔ دیکھیں نا عزیزو، چونکہ معصوم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ تھا، اس لیے خدا نے اسے قرآن کا سرنامہ بنا دیا، قرآن کا حصہ بنا دیا، اور قیامت تک ہر مسلمان پر ہر نماز میں سورہ حمد کو پڑھنا واجب قرار دے دیا، چاہے پنجتن پاک علیہ السلام کو کوئی مانے یا نہ مانے۔ لیکن جب نماز پڑھنا پڑے گی تو ان کے نام سے ابتدا کرنا پڑے گی۔ بھائی ایک مسئلہ حل ہو گیا جس پر بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی قرآن میں موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مولوی کہتا ہے کہ جب قرآن میں ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگو، کسی غیر سے مدد نہ مانگو۔ مولویوں یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ پنجتن علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ پنجتن پاک علیہ السلام مدد مانگتے ہیں اللہ سے اور ہم مدد مانگتے ہیں ان سے۔ صلوات۔
دیکھیں نا وہ مدد مانگتے ہیں اللہ سے، ہم مدد مانگتے ہیں ان سے، ہم مدد مانگتے ہیں علی سے، ہم مدد مانگتے ہیں نبی سے، ہم اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے یا علی مدد کہتے رہتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم یا علی مدد کہتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، مدد کے لیے ہم بلاتے ہیں، تکلیف مولوی کو ہوتی ہے۔ صلوات۔ دیکھیے علی کہتے ہی اسے ہیں جو مدد کو آئے۔ میرا عقیدہ پوچھتے ہو، میرا عقیدہ جوش ملی آبادی کے اس شعر کے مطابق ہے، سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے۔ میں اعتراض تیرا کیسے کر لوں، میں اعتراض تیرا کس طرح کروں تسلیم، علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے۔ صلوات۔ میں اس علی کو نہیں مانتا جو مدد نہیں کر سکتا، جو مدد کرے وہی تو علی ہے، جو شفاعت کرے وہی تو علی ہے۔ مدد اور شجرا نے یہ لکھا کہ جب پل صراط سے لوگ گزریں گے تو قرآن آواز دے گا وقفوہم انہم مسئولون، ایسے میں آواز قدرت آئے گی جب لوگ پل صراط سے اپنے اعمال کی بنیاد پر گزر رہے ہوں گے، آواز آئے گی روکو روکو انہیں، ان سے ایک سوال کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پل صراط پر کیوں روکا جائے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا جب میں معراج پر گیا تو اس وقت مجھے اس آیت کی تفسیر خداوند عالم نے عطا فرمائی کہ یہ وہ آیت ہے جب لوگ قیامت کے دن پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، انہیں روکا جائے گا، ان سے کچھ سوال کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور کیا سوال کیا جائے گا؟ کہا صرف ایک ہی سوال کیا جائے گا، علی کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس طرح ایک صحابی نے بیان کیا، کتاب سوائق محرقہ میں موجود ہے کہ کسی کے لاکھ اعمال ہو، وہ صحابی بیان کرتا ہے کہ میں حضور اکرم کو یہ کہتے ہوئے سنا کوئی بھی پل صراط سے نہیں گزر سکتا جب تک کہ علی اسے پروانہ لکھ کر نہ دے دے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ شفاعت یقیناً ہے، لیکن پہلے عقیدے کو مستحکم ہونا چاہیے۔ یہاں تک تو پنجتن پاک علیہ السلام کا کلام ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ خدا کو یہ کلام اتنا پسند آیا کہ خدا نے اس کو قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ دیکھیں یہاں تک منزل شکر پر جب پنجتن پاک نے کہا کہ تو عالمین کا رب ہے، جب کہا کہ تو عالمین کا رب ہے تو صرف کہا ہی نہیں، پہچانا بھی، پہچنوایا بھی کہ وہ عالمین کا رب ہے۔ عالمین میں کائنات کی ہر شے آ جاتی ہے۔ بس عزادارو اب محرم شروع ہو گیا ہے، آج شب دو ہے اور قیامت کی راتیں قریب آ رہی ہیں۔ جیسے جیسے دن اور رات گزر رہے ہیں ویسے ویسے غور سے سنو، عزا خانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز بڑھتی جا رہی ہے۔ کہیں سے آواز آ رہی ہوگی ہائے میرا پیاسا بیٹا، کسی عزا خانے سے آواز آ رہی ہوگی مدینہ اجڑ گیا، مدینہ ویران ہو گیا، حسین چھوڑ چکے مدینہ، یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے۔ مسلمانوں سلام کیا کرو، خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتے ہو تو حسین کو سلام کر لیا کرو۔ ارے کہ جس کی بصیرت نے کعبہ کی حرمت بچا لی، ایک دن پہلے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کعبہ کو یہ کہہ کر سلام کیا اے میرے اللہ کے گھر تیری عظمت سلامت رہے، میں جا رہا ہوں۔ حسین نے کعبہ کو خطاب کر کے کہا اے میرے بابا کے زچا خانے، تیرے ستونوں کی عظمت باقی رہے، میں اپنے عباس کے بازوؤں کو لے کر جا رہا ہوں۔ تیری دیواروں کا تقدس باقی رہے، میں اپنے اکبر کا سینہ لے کے جا رہا ہوں۔ ارے تیرا پردہ باقی رہے، میں اپنی زینب کی چادر لے کے جا رہا ہوں۔ بس عزادارو مولائے کائنات نے جب ضربت کھائی ہے نو اور آخری وقت آیا ہے تو سارے بیٹوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا اور عباس کو قریب بلا کر ایک جملہ کہا جو علی کے علی ہونے کی دلیل ہے۔
عباس جس طرح تیرے باپ نے محمد کی غلامی کی ہے اسی طرح تجھے محمد کے بیٹے کی غلامی کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ اور کہا، میرے مولا نے، فضا تبرکات فاطمہ کا صندوق تو لے آ۔ تبرکات فاطمہ کا صندوق آیا۔ عزادارو غور سے سنیں، انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے۔ جب تبرکات فاطمہ کا صندوق آ گیا تو آواز دی، بیٹا حسین ادھر آؤ۔ حسین قریب آئے، کہا حسین اس میں سے نانا کی فوج کا سامان نکالو۔ علم کا سامان نکلا، کہا بیٹا حسین بیٹا اسے سجاؤ۔ پھر کہا بیٹا حسین ہم تو کربلا میں نہیں ہوں گے، ہماری بڑی تمنا تھی کہ ہم اپنے عباس کو علمدار محمدی کی صورت میں دیکھے۔ بیٹا حسین عباس کو علمدار بنا دے، ارے جس طرح تیرے نانا نے تیرے باپ کو علمدار بنایا تھا۔ جزاکم ربکم یا اہل العزا۔ حسین نے کہا بھیا عباس ادھر آؤ۔ حسین نے دونوں ہاتھوں سے علم کو اٹھایا، عباس کے قریب آئے۔ عباس آگے بڑھے، گھٹنا زمین پر ٹیکا، آقا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، علم کو اٹھایا، یا علی کہہ کر کھڑے ہوئے، باپ کی طرف مسکرا کر دیکھا اور علی نے اپنے تئیں نظر سے ایک مرتبہ کبھی بیٹے کو دیکھا، کبھی بیٹے کے بازوؤں کو دیکھا۔ عزادارو ایک مرتبہ مولا کو ہچکی آئی، کہا بیٹا حسین ارے قریب آؤ۔ حسین قریب آئے، کہا بیٹا مجھے سہارا دے۔ حسین نے سہارا دیا، آواز دی بیٹی زینب۔ زینب عجیب منظر تھا، سارا کنبہ محو گریا تھا۔ آواز دی بیٹی زینب ادھر آؤ۔ زینب جب قریب آ گئی تو کہا بیٹا حسین صندوق سے فاطمہ کی چادر نکالو۔ حسین نے ماں کے صندوق سے اپنی ماں کی چادر نکالی، کہا زینب کے سر پہ اڑا دے۔ فاطمہ زہرا کی چادر حسین نے زینب کے سر پہ اڑا دی۔ علی جو آخری سانسیں لے رہے ہیں ایک مرتبہ چیخ کر کہتے ہیں بیٹی زینب ارے دوڑ کر عباس کے علم کے نیچے چلی جاؤ۔ زینب دوڑ کر عباس کے علم کے نیچے آئی۔ ایک مرتبہ علی نے پکار کے کہا عباس ارے خبردار، جب تک تیرے بازو سلامت ہے زینب کے پردے سے خبردار رہنا۔ اتنا کہا اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ عزادارو تاریخ نے ایک انقلابی کروٹیں لی۔ کربلا کے میدان نے ایک دردناک منظر دیکھا کہ جناب عباس آگے، سکینہ پیچھے، کاندھے پہ سوکھی ہوئی مشک اور پیچھے 36 بچے۔ حسین جیسے صابر نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی کمر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زمین کربلا پر 3 بار بیٹھے اور کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا بھیا عباس ارے مرنے کا اچھا بہانہ ڈھونڈ لیا۔ عزادارو امام حسین نے کہا بھیا عباس پہلے اس سے اجازت مانگو جو تیرے سہارے مدینے سے آئی ہے۔ عباس آئے، خیمہ زینب کا بوسہ لیا اور کہا آقا زادی غلام کا سلام۔ زینب کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تو گھبرا کر کہا اماں فضا دیکھو تو کون آیا ہے۔ فضا دوڑتی ہوئی خیمے کے قریب آئی تو کیا دیکھا کہ عباس نے بھی کفن پہن رکھا ہے۔ ایک مرتبہ فضا نے چیخ کر کہا آقا زادی غضب ہو گیا، ارے عباس نے بھی کفن پہن لیا۔ زینب نے عباس کو خیمے کے اندر بلایا اور کہا بھیا مرنے جا رہے ہو۔ تھوڑی دیر تک عباس کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھا اور ایک جملہ کہا بھیا جاؤ میں نہیں روکوں گی لیکن تھوڑی دیر کے لیے رک جا میرے بھائی۔ ایک مرتبہ زینب نے ساری بیویوں کو آواز دی، جب ساری بیویاں اکٹھا ہو گئی تو بھیا عباس کا حلقہ بنایا اور ایک جملہ شہزادی زینب نے کہا اے بیویو ارے مجھے معاف کر دینا، جب میں مدینے سے چلی تھی
تو تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں، عزادار ہوں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب عباس خیمہ زینب سے نکلنا چاہتے تھے تو کوئی بھی دامن کو پکڑ کے کھینچ لیتی تھی۔ عباس یہ عمل کئی بار کر چکے تو حمید کہتا ہے میرے کانوں میں ایک آواز آئی، اے بھیا عباس مجھے چھوڑ کے نہ جا، اے آقا عباس میں بے پردہ ہو جاؤں گی، اے چچا میں پیاسی مر جاؤں گی۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خیمے سے ایک جنازہ نکلا۔ ہائے امو میرے امو، ہائے امو میرے امو، ہائے چچا مارا گیا، تشنہ دہن غنچہ دہن کس کو پکارے، دریا کے کنارے، ہائے چچا مارا گیا، تشنہ دہن غنچہ دہن کس کو پکارے، دریا کے کنارے، ہائے چچا مارا گیا، بکھر گئے ہائے مقدر کے ستارے، دریا کے کنارے، ہائے چچا مارا گیا، تشنہ دہن غنچہ دہن کس کو پکارے، دریا کے کنارے، ہائے چچا مارا گیا، بڑھتی ہی جائے تشنہ دہانی، بڑھتی ہی جائے تشنہ دہانی، آیا نہائے ایک بوند پانی، آیا نہائے ایک بوند پانی، شان کٹے بہن لگے خون کے دھارے، دریا کے کنارے، ہائے چچا مارا گیا، تشنہ دہن غنچہ دہن کس کو پکارے، دریا کے کنارے، ہائے چچا مارا گیا، ڈوبا لہو میں آیا ہے پرچم، ڈوبا لہو میں آیا ہے پرچم، خیمے میں ہائے برپا ہے ماتم، خیمے میں ہائے برپا ہے ماتم، سایہ چچا کا نہ رہا سر پہ ہمارے، دریا کے کنارے، ہائے چچا مارا گیا، تشنہ دہن غنچہ دہن کس کو پکارے، دریا کے کنارے، ہائے چچا مارا گیا، فوجے ستم نے کیا
ظلم ڈھایا فوجے سے تم نے کیا ظلم ڈھایا مشکیزہ چھیدا پانی بہایا مشکیزہ چھیدا پانی بہایا جھولے میں تڑ پاتے ہیں اصغر کے اشارے دریا کے کنارے ہائے چچا مارا گیا تشنہ دہن غنچہ دہن کس کو پکارے دریا کے کنارے ہائے چچا مارا گیا قاسم کا لاشا پامال ہائے قاسم کا لاشا پامال ہائے اکبر کا سینہ بے حال ہائے اکبر کا سینہ بے حال ہائے بکھرے ہیں میدان میں قرآن کے پارے دریا کے کنارے ہائے چچا مارا گیا تشنہ دہن غنچہ دہن کس کو پکارے دریا کے کنارے